السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے علم کے بارے میں۔ علم کیا چیز ہے؟ آج میں آپ کو علم کے بارے میں بتاؤں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکریہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل دی، زبان دی اور سب سے بڑھ کر بڑا تحفہ دیا علم۔ علم کیا ہے؟ آج ہم علم کی فضیلت پر بات کریں گے۔ علم وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو چراغ کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، شیطان کے فتنوں سے بچاتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ؟ ہمیں اس سے یہ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ بھائی بندے کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم بہت امپورٹنٹ والی چیز۔ اس کی تفصیل میں امام کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عالم اور جاہل کو مواضع کیا ہے۔ عالم وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں کو سمجھتا ہے، کائنات کے رازوں پر غور کرتا ہے، قرآن و سنت سے سبق لیتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال دیتا ہے، جبکہ جاہل اندھیروں میں بھٹکا رہتا ہے۔ علم انسان کی عقل کو زندہ کرتا ہے، دل کو نورانی بناتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت ہر دور کے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ علم والا شخص رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور رحمت الہی کی امید رکھتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ علم کوئی اختیار کام نہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے نماز اور روزہ فرض ہے ویسے ہی علم بھی فرض ہے۔ علم ہی انسان کو حیوان سے الگ کر دیتا ہے، علم ہی قبر کے سوالات کا جواب دے گا، میزان میں وزن بڑھائے گا اور پل صراط پر روشنی دے گا۔ اب ذرا سوچیں بھائیوں، اگر علم فرض نہ ہوتا تو کیا ہم آج قرآن پڑھتے؟ کیا حدیث سیکھتے؟ کیا سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھتے؟ اللہ نے ہمیں علم کا حکم دیا تاکہ ہم جہلیت کے اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف آئیں۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو کائنات کے راز کھولتی ہے، اللہ کی تخلیق کو سمجھاتی ہے اور انسان کو خلیف اللہ فی الارض بناتی ہے۔ علم چھوڑنے والا شخص اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب آئیے اس آیت اور حدیث کی روشنی میں خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کا سفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ وہ یمن سے مدینہ آئے تو بہت غریب تھے، نہ گھر تھا، نہ مال، نہ تجارت۔ وہ مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہی رہتے تھے۔ لوگ انہیں ابو ہریرہ کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک بلی تھی جو ان کی تنہائی میں ساتھ دیتی تھی۔ وہ بھوکے رہتے، کبھی کھجور کے چند دانے کھا لیتے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور علم حاصل کرنے سے کبھی پیچھا نہیں پھیرتے۔ انہوں نے خود فرمایا، میں نے دو قسم کے صحابہ دیکھے، ایک وہ جو دنیا کمانے کے لیے جاتے
دوسرے وہ جو علم سیکھتے، میں نے علم والوں کا ساتھ کیا۔ ایک بار انہوں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کی، اے لیے اللہ انہیں حدیث یاد رکھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں حافظہ عطا ہوا۔ وہ دن رات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، حدیثیں سنتے، پوچھتے۔ جب دوسرے صحابہ تجارت کرتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے رہتے۔ انہوں نے تقریباً 5374 حدیث روایت کی، جو سب صحابہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ آج بھی لاکھوں مسلمان ان کی روایت سے دین سیکھتے ہیں۔ بھوک، غربت، تنہائی سب برداشت کی، مگر علم نہیں چھوڑا۔ پہلے کے بھی علماء اکرام گزرے ہیں، جس طریقے سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، دوسرا نام حضرت عمر فاروق کا بھی آتا ہے، تیسرا نام حضرت عثمان غنی کا آتا ہے، چوتھا نام حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بعد۔ آج پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کتنے سارے علماء کرام گزرے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ لوگ پھیلایا، تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ علم بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو آج ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ گھر بھی ڈھنگ سے نہیں بنا ہوتا، کیونکہ علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ کیسے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سامان بنتا ہے۔ ٹیکنالوجی جو چلی وہ علم کے ذریعے، اپلیکیشن ہوتے ہیں وہ علم کے ذریعے ہی تو جلدی، سب ٹیکنالوجی جو بنی علم کے ذریعے بنی ہے، پنکھا بنا علم کے ذریعے، ہر وہ چیز بنی علم کے ذریعے۔ یہ رب کا احسان ہے جو ہمیں علم دیا اس نے، کیونکہ امام احمد رضا خان، اگر آج ہم نام لیتے ہیں امام احمد رضا خان کا تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ علم ہی کی وجہ سے ان کا نام ہوتا ہے۔ تو بھائی علم ہی ہے جو تمہیں آخری منزل تک پہنچا سکتا ہے، علم ہی ہے تمہیں افضلیت کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، قطبیت کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، علم ہی تمہیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ کیونکہ آج اگر علم جس کے پاس ہے وہی سب سے کامیاب انسان ہے۔ علم ہی انسان کو یہ چلتے پہاڑ، ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ دینے میں طاقت عطا فرماتا ہے۔ لیکن علم کہاں سے ملے گا؟ تو رب تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا، ہمیں بار بار دعا کرنا پڑے گا کہ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمیں علم زیادہ عطا فرما۔ ہمیں علم کی دعا کرنی ہوگی، علم اگر ہم علم کی دعا کریں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے گا، کیونکہ آج اگر ہم اتنی ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں تو علم ہی کی وجہ سے آج اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو وہ علم ہی کی وجہ سے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو ہم یہ بتائیں گے کتابیں لکھ کیسے رہے ہوتے، ہم لوگوں کو جانکاری دے کیسے رہے ہوتے؟ اگر ہم اتنے سارے لوگ علم اگر حاصل کرنا وہ چھوڑ دیں نا تو دنیا نہیں چل سکتی۔ اگر ایک استاد اپنے شاگرد کو پڑھانا چھوڑ دے، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چھوڑ دے، تو آپ لکھ کر لے لیں، وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دیش، وہ جگہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں علم نہ ہو، اپجاؤ زمین ہو، مگر کھیتی کا طریقہ ہی نہ ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ علم ہی کے ذریعے آپ جانیں گے بھائی کھیتی کرتے کیسے ہیں، ہاں بھائی علم ہی کے ذریعے جانیں گے کہ آپ یہ چیزوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ جو سیکھا وہ علم کے ذریعے سیکھیں گے۔ علم ہی آپ کو امتحان کی سیڑھی سے لے کر آخرت کی سیڑھی تک پار کروائے گا۔ اگر کسی کو جنت کا راستہ چاہیے تو علم حاصل کرے، اگر علم حاصل کرے گا تو اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ فائدہ یہ ملے گا کہ وہ لوگوں کا ادب جانے گا، والدین کا ادب کیا ہے، بڑوں سے بات کرنے کا تمیز کیا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا نا تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی گالی دے کے بات کرے گا، اگر تو کر کے بات کرے گا۔ علم ہی کے ذریعے آپ کہیں منزل کو پار کر سکتے ہیں۔ ہاں آج آپ نیت کر کے اٹھیں، عہد کر کے اٹھیں کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اگر نہیں پڑھتے آتا نا تو آپ سیکھیں، آپ جتنی کوشش کریں گے نا سیکھنے کی آپ کو فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ کم از کم ایک حدیث روزانہ یاد کریں، ایک حدیث یاد نہیں کر سکتے 4-5 دن میں یاد کریں، اسے جانیں، اپنی لینگویج میں یاد کر لیں، اردو میں یاد کر لیں، ہے نا، اپنی لینگویج مادری زبان آپ کی مراٹھی ہے، ہندی ہے، گجراتی، جو بھی لینگویج ہے آپ کی، انگلش ہے، کون سی بھی لینگویج ہے آپ اس لینگویج میں سیکھ لیں، اس لینگویج میں یاد کر لیں، اس لینگویج میں آپ کو آسانی پڑے گی۔
اگر آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں شیئر کر. اگر آپ شیئر کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا ہے، کیونکہ کوئی اچھی بات اگر کسی تک پہنچتی ہے نا، فائدہ آپ کو بس ہوتا ہے نہیں، دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے. اچھی بات سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہونا چاہیے. سکھاتے رہیے اور سیکھتے رہیے، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں. اگر جیسے سمندر ہے، اگر کوئی سمندری گہرائی کو ناپنا شروع کرے تو شاید وہی سمندر کی ایک بھی گہرائی کو ناپ سکے. تو سمندر بہت گہرا ہے. اسی طریقے سے علم بھی بہت گہرا ہے. علم بہت گہرا ہے، اس سمندر کی مثل ہے علم. اگر علم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو باتیں پتہ چلتی رہیں گی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. جب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.